کہ میں بھی صرف اسی ٹاپک تک محدود رکھنے کی اپنے آپ کو کوشش کروں گا، اور آپ بھی اگر بعد میں سوال و جواب کرنا چاہیں تو صرف اسی متعلق سوال کیے جائیں۔ ایک ہفتہ پہلے سے پاکستان میں ایک معروف بیرون ملک سے جو ایک فرینچائز ہے فاسٹ فوڈ چین، اس پر حملے کیے گئے۔ میں چند حقائق آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان اور ریاست کی یہ ذمہ داری ہے کہ کوئی بھی پاکستانی کاروباری ہو یا باہر سے پاکستان میں جس نے انویسٹمنٹ کی ہو، اس کے جان و مال کا تحفظ ریاست کا فرض ہے، اور ریاست اپنے اس فرض سے غافل نہیں ہے۔ بہت ہی افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہم ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ بیرون ممالک سے، مغربی ممالک سے پاکستان اور بہت ساری اسلامک ورلڈ پر ایسے الزامات اور ایسی باتیں کی جاتی ہیں جس کا حقیقت سے یا اسلام سے، ہمارے دین سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ لیکن افسوس اس وقت ہوتا ہے کہ جب پاکستان جو ایک اسلامی جمہوری ملک ہے، جو اسلامی آئین رکھتا ہے، جس میں میجورٹی مسلمانوں کی ہے، اور وہی مسلمان اور وہ پاکستانی نہ اپنے دین کا اور نہ اپنے آئین کا لحاظ کرتے ہیں۔ بہت سارے فتوے موجود ہیں، بہت ہی جید علماء اکرام کے کاروبار اور ایسے کاروبار، ان پر حملے یا ان کا بلا وجہ بائیکاٹ اور ان کے خلاف نفرت پھیلانا جو ہے وہ غیر اسلامی ہے۔ پاکستان کا آئین بھی واضح ہے کہ جان و مال کا تحفظ جو ہے وہ ریاست کی ذمہ داری ہے۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ ایک مسلم اسلامی ملک پاکستان کے مسلمان کبھی کسی بہکاوے میں آ کے اور کبھی غلط فہمیوں پہ بغیر کسی بات کی تصدیق کیے ہوئے وہ اس طرح کی معاملات کا حصہ بنتے ہیں۔ KFC پر جو ریسنٹلی چند حملے ہوئے، تقریباً پورے پاکستان میں 20 کے قریب مختلف جگہ یہ واقعات ہوئے۔ ایک جان اس میں گئی شیخو پورہ میں، ایک ہمارا بھائی جو اس میں وہاں اپنی روزی روٹی کما رہا تھا، وہ اس فوڈ چین میں کام کرتا تھا، اس کو ہمارے ہی ان مسلمان بھائیوں نے کہ تشدد کی وجہ سے وہ جان سے گیا۔ پاکستان بھر میں وزیر اعظم پاکستان کی طرف سے، انٹیریئر منسٹری کی طرف سے واضح ہدایات اور صوبوں کو دی گئی کہ ہر صورت ہر ایک کا جان و مال کا تحفظ آپ کا فرض بنتا ہے، اور ایسا کوئی بھی فرد جو حملہ آور ہوگا اس کو سختی سے نپٹا جائے گا۔ اس کے لیے تقریباً میں آپ کے سامنے فگرز رکھ دیتا ہوں، تقریباً پنجاب میں جو واقعات ہوئے اس پہ 12 FIRs ہوئی، 142 لوگ گرفتار ہوئے۔ اسی طرح اسلام آباد میں 2 واقعات ہوئے، اس میں 15 لوگ گرفتار ہوئے، اور اس کے بعد جب وہ گرفتار کر لیے گئے تو پھر ان کے پاس ندامت، شرمندگی اور وہ صرف معافی تلافی اور اپنے کیے گئے اس بات پر شرمندہ ہیں۔ اس وقت جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو ونڈو میں ہم نے وہ فوٹیج آپ اس کو فراہم کی ہے جو کہ ان لوگوں کی بعد میں ایک
اعتراف جرم اور اس کے ساتھ ندامت جو ہے کہ کرنے کے بعد جوش و جذبات میں کس طرح ندامت اور اب وہ معافی کے طلبگار ہیں. یہ ذرا یہ بھی دیکھیے کہ اس فوڈ چین نے $100 ملین سے زیادہ پاکستان میں انویسٹ کیے, اور جو بیرون ملک سے آئی ہوئی اس طرح کی فوڈ چینز ہیں وہ 100% ٹیکس دیتی ہیں. ہمارے جو یہاں پر ریسٹورنٹ اور دوسرے ہوٹلز ہیں, میں افسوس سے کہتا ہوں, وہ ٹیکس چوری کرتے ہیں. یہ ٹیکس چوری نہیں کرتے. 25,000 سے زائد لوگ ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی 25,000 خاندانوں کی بات کر رہا ہوں, وہ اس فوڈ چین سے جڑے ہوئے ہیں, جن کا روزگار جڑا ہوا ہے. اس کا فرنچائزی مالک پاکستان کا پاکستانی ہے, مسلمان ہے. اس کی ساری مینجمنٹ پاکستان سے ہے اور اس میں وہ مسلمان ہے. اس میں ہر چیز جو استعمال ہوتی ہے, جتنی بھی چیزیں یہ خریدتے ہیں وہ پاکستان سے خریدتے ہیں, پاکستان کے وینڈر سے خریدتے ہیں, پاکستان کے دکانداروں سے, پاکستان کی منڈیوں سے خریدتے ہیں تمام لوگ. اور اس کے بعد اس کا پروفٹ بھی پاکستان کے اندر انہی لوگوں کو جن سے وہ خریدتے ہیں, اور جب وہ بیچتے ہیں ان کی تنخواہیں, ان کا پروفٹ پاکستان کے اندر ہی سب کے پاس رہتا ہے. مجھے یہ بتائیے اس کے بعد کیا جواز رہ جاتا ہے کہ آپ ریاست کے ہوتے ہوئے حملہ آور ہوں؟ پاکستان اور پاکستان کی حکومت کا یہ دو ٹوک فیصلہ ہے. کسی قسم کے انویسٹمنٹ کرنے والے, وہ پاکستانی ہو یا بیرون ملک سے آئے ہوا, وہ ہمارے سر کا تاج ہے. بلوچستان میں ریکوٹیک ہو, سی پیک ہو, پاکستان میں آنے والی انویسٹمنٹ آئی ٹی کے سیکٹر میں ہو, مائنز اینڈ منرل ہو, یا پاکستان میں یہ اس طرح کی فوڈ چینز ہوں, ان کا یہ ہمارے سر کا تاج ہے. ان کی حفاظت ہمارا فرض ہے اور ہم یہ فرض نبھا رہے ہیں, اور یہ ہم فرض نبھا کر دکھائیں گے. یہ نہیں ہو سکتا کہ جو پاکستان میں انویسٹمنٹ بھی لائے, پاکستان کے لوگوں کو روزگار بھی دے, ٹیکس بھی 100% پورا دے, اس کے علاوہ فلاحی کاموں میں, تعلیم اور صحت میں بھی پیسے لگائے, اور اس پر اس کے بعد کوئی حملہ آور ہو. بالکل نہیں ہونے دیں گے. یہ صرف میں تنبیہ نہیں کر رہا, بلکہ عملی طور پہ پورے 4 صوبوں میں اس پر عمل درآمد جاری ہے. کسی جگہ رعایت نہیں انہیں دی جا رہی, اور نہ رعایت ملے گی. واقعات 3-4 دن میں ہوئے, لیکن خوشی کی بات یہ ہے کہ یہ فوڈ چین اپنا کام پورے پاکستان میں کر رہی ہے, کھلی ہوئی ہے. لوگ ان سے خریداری کر رہے ہیں, آ رہے ہیں, جا رہے ہیں. جتنے واقعات ہوئے وزیر اعظم کے نوٹس کے بعد, کل سے کوئی واقعہ پورے پاکستان میں نہیں ہوا. اور ایک اور اچھی بات یہ ہے, پاکستان کی تمام سیاسی جماعتوں نے اور خصوصاً مذہبی جماعتوں نے اپنے آپ کو علیحدہ کیا ہے ان سارے واقعات سے. اگر کسی کا کوئی کارکن اپنی انفرادی حیثیت میں شامل تھا, لیکن اجتماعی حیثیت میں کسی سیاسی جماعت نے اپنے آپ کو اس سے نہیں جوڑا, بلکہ تمام مذہبی اور دوسری سیاسی جماعتوں نے اپنے آپ کو اس سے علیحدہ کیا ہے. یہ بالغ نظری ہے. یہ اسلام اور اس کی تعلیمات کا صحیح مظہر ہے. یعنی ہم کیا لوگوں کو بتانا چاہ رہے ہیں؟ ہم تو کہتے ہیں کہ فلسطین میں ظلم ہو رہا ہے, نہتے لوگوں کو مارا جا رہا ہے, اور اسی وقت اگر ہمارے گھر میں آئے ہوئے جو اپنے پیسے بھی لے کر آئے ہیں, یہاں روزگار بھی دے رہے ہیں, یہاں پر ٹیکس بھی دے رہے ہیں, یہاں پر وہ قانون کو
احترام بھی کر رہے ہیں, یہاں پر صحت اور تعلیم میں بھی اپنے منافع سے پیسہ لگاتے ہیں, ہم ان پر حملہ آور ہو جائیں؟ جتنے فتوے ہیں علماء کرام کے وہ بھی میڈیا سے شیئر کر دیے گئے. حکومت اور آئین جو دو ٹوک یہ بات کہتا ہے وہ بھی کر دی گئی ہے. میں دوبارہ اس بات کو دہرا دوں, پاکستان میں ہونے والی انویسٹمنٹ کسی صوبے میں یا گلگت آزاد کشمیر میں ہوگی, وہ سی پیک میں ہو, ریکوڈک میں ہو, مائنز اینڈ منرلز میں ہو, وہ پاکستان میں اس طرح کی فوڈ چینز میں ہو, ان کی حفاظت ہمارا فرض ہے اور ہم یہ فرض نبھائیں گے. کسی بیرون ملک سے آئے ہوئے انویسٹر کو یہ شکایت نہیں ہوگی کہ اس کو سیفٹی اور سیکیورٹی نہیں ملی. حکومت اور وزارت داخلہ 24/7 ہماری وہاں پر ہیلپ لائن ہے. کسی قسم کا اس طرح کا واقعہ ناقابل برداشت ہوگا اور اس کو اسی طرح نپٹا جائے گا جیسے کوئی دہشت گرد کسی نہتے آدمی پر حملہ آور ہوتا ہے. کیونکہ یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم پوری دنیا میں یہ کہیں کہ پاکستان میں انویسٹمنٹ کرے اور جب دنیا یہاں انویسٹمنٹ کرے تو یہاں سے چند شر پسند یا ایسے لوگ جن کا ذہنی جو خود کنفیوز ہے وہ کسی وجہ سے اس پہ حملہ آور ہو اور نقصان پاکستان اور پاکستان کے مفاد کا ہو. میں دوبارہ ایک دفعہ پھر کہوں کہ یہ انٹرنیشنل فوڈ چین پر ہونے والے واقعات نہ صرف قابل مذمت تھے, ان پر پوری کارروائی کی گئی ہے. آج یہ فوڈ چین پورے پاکستان میں بڑا پیسفلی اپنا کام کر رہی ہے. اس کو میک شور کیا گیا ہے سیکیورٹی پہ کہ کسی قسم کی ان کو ہرڈل نہ آئے. اور جب سے حکومتیں ایکٹیو ہوئی ہیں کل سے کوئی واقعہ پورے پاکستان میں نہیں ہوا, اور انشاءاللہ تعالی ایز اے پاکستانی بھی اور ایز اے حکومت بھی مجھے یہ یقین ہے کہ آئندہ اس طرح کی کوئی چیز واقعہ نہیں ہوگا. جو لوگ گرفتار ہوئے ہیں وہ نادم ہیں, پریشان ہیں, معافی چاہتے ہیں, اور ان لوگوں نے اپنے خود کہہ کر اپنا یہ اظہار ندامت جو ہے اس کی ویڈیوز بنا کر آپ میڈیا تک اس وقت بھی آپ کے ساتھ وہ چل رہی ہیں اور وہ آپ کو دے دی جائیں گی. اور میں صوبائی حکومتوں کا شکر گزار ہوں کہ صوبائی حکومتوں نے بہترین ایکشن کیا ہے. کسی صوبائی حکومت نے اس میں کوئی رعایت یا کوئی اس میں کمی کوتاہی نہیں کی, اور آئندہ بھی ہماری کوارڈینیشن ان تمام معاملات میں اسی طرح رہے گی. تھینک یو ویری مچ. حاجی صاحب میں نے گزارش کی ہے کہ یہ پریس کانفرنس ایک ہی ٹاپک پہ ہے, اسی پہ سوالات دوں گا. دیکھیں ان لوگوں کو گرفتار ہونے کے بعد ان کی انٹیروگیشن ہوئی ہے, اور میں آپ سے یہ بالکل ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کی کوئی سیاسی اور مذہبی جماعت جو ہے وہ منظم طریقے سے اس کے پیچھے نہیں تھی, اور کسی مذہبی اور سیاسی جماعت نے یہ نہیں کہا اور نہ ہی ان کا یہ اعلان کیا تھا کہ اس طرح کا کوئی ایونٹ ہوگا. اور میں یہ شکر گزار ہوں خصوصاً مذہبی جماعتوں کا کہ انہوں نے اپنے آپ کو اس سے علیحدہ کیا ہے. یہ چند انفرادی حیثیت میں لوگوں نے یہاں پر آپ کو پتہ ہے سوشل میڈیا پہ اس طرح کی ویڈیوز اور سوشل میڈیا پہ اس طرح کی بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں جو کہ نفرت انگیز ہوتی ہیں, اور پھر اس کے بعد اس پہ اسی طرح ریئیکشن آ جاتا ہے. سوشل میڈیا پہ بھی NCCIA جو ہے ہمارا ادارہ ہے, نیشنل سائبر کرائم ایجنسی جو ہے, وہ اس کی انویسٹیگیشن کر رہی ہے. کسی قسم کی ایسی ویڈیو یا اس ویڈیو پہ کسی قسم کا اس طرح کی اشتعال انگیزی
اس پر بھی کارروائی کی جا رہی ہے. سو ہم ایک ذمہ دار ملک ہیں اور یہ نہیں ہو سکتا کہ پاکستانی تو ان کا بھی وہ انویسٹر ہو، لیکن اگر بیرون ملک سے کوئی مہمان یا کوئی باہر سے آیا ہوا انویسٹر، اس کے لیے تو خصوصاً بالکل ہر صورت سیفٹی اینڈ سیکیورٹی کو ایشور کر رہے ہیں. حاجی صاحب صرف فوڈ چین پہ نہیں، فوڈ چین پہ صرف. لوگوں میں یہ مقام پایا جاتا ہے کہ یہ فوڈ چینز کا جو بزنس ہوتا ہے، اس کا جو پیسہ ہوتا ہے وہ کسی نہ کسی طرح سے پہنچتا ہے وہاں تک. اس بارے میں کوئی کہنا ہے؟ سر دیکھیے، سب سے پہلی جگہ اگر میں اس وقت فیصل آباد میں بیٹھا ہوں، یہاں بھی ہمارے پاس اسی فوڈ چین کے کئی ریسٹورنٹ ہیں. آپ یہ دیکھیں کون کام کرتا ہے. آپ کے اور میرے بھائی بہن کام کرتے ہیں اور سارے فیصل آباد سے، اور اس میں سے زیادہ تر 99% وہ مسلمان ہیں. یہ سارا سامان جو وہ لیتے ہیں وہ کس سے لیتے ہیں؟ وہ بھی فیصل آباد سے. ان کی ایک ایک چیز جو ہے وہ کسی نہ کسی وینڈر سے وہ خرید رہے ہیں. وہ پروفٹ کس کو ہو رہا ہے؟ پاکستانیوں کو. ٹیکس کیا 100% دیتے ہیں؟ آپ میرے صحافی بھائی اس بات سے اتفاق کریں گے کہ یہ جو چینز ہیں یہ 100% ٹیکس دیتی ہیں. جو ہماری لوکل بہن بھائی ہیں جن کے اپنے اس طرح کے کاروبار ہیں، وہ ٹیکس چوری کرتے ہیں. جو ٹیکس پورا دے، جو قانون کا احترام کرے، جو آپ کو ملازمت روزگار دے، جو آپ کو بہت ساری انویسٹمنٹ ڈالرز میں لے کر آئے. یار افسوس کی بات ہے کہ ہم اس کو کسی سے لنک کر کے اور اپنی اشتعال انگیزی کریں اور اس کے بعد فتوے موجود ہوں، اور فتووں کے ساتھ بہت سارے اسلامی ملک ان میں یہ چینز نہیں ہے. ہم عمرہ اور حج کے لیے جاتے ہیں، انہی سے لوگ حاجی جو ہے جا کر اسی فوڈ چین سے لے کے کھانا کھاتے ہیں. یعنی ہمیں کوئی ذمہ دار ملک کے طور پہ اس پہ سامنے آنا چاہیے. غیر ذمہ داری کی کوئی انتہا نہیں ہونی چاہیے اور یہ ناقابل برداشت ہے. آپ ذرا کائنڈلی اس کو فالو کیا کریں. پاکستان کا موقف فلسطین کے بارے میں اور خصوصاً وزیر اعظم پاکستان کا موقف جو ہے وہ سب سے نمایاں رہا ہے، اور اس کے بعد ہم نے عملی اقدامات اٹھائے. اگر پوری دنیا میں اس وقت کئی فلسطینی اسٹوڈنٹس آ کے پڑھ رہے ہیں، وہ میڈیکل کے ہوں یا دوسرے، تو وہ صرف پاکستان ہے. اگر کسی وزیر اعظم نے، کسی سربراہ مملکت نے، میرے لیے یہ فخر کی بات ہے کہ وہ وزیر اعظم پاکستان ہے، اس نے پاکستان اور پاکستانیوں کے جو جذبات اور فلسطینیوں کے لیے ہیں اس کا اظہار کسی فورم پہ کم نہیں کیا. اور میرا خیال ہے کہ صرف ہمیں حقیقت اور پوری چیزوں کو سامنے رکھ کر بات کرنی چاہیے. صرف جذبات کے پیچھے اور ایک دوسرے کی سنی سنائی بات کے پیچھے نہیں جانا چاہیے. پاکستان ذمہ دار ملک ہے، فلسطین کے ساتھ کھڑا ہے، فلسطینیوں کے لیے ہمارا موقف کلیئر ہے، اور ہم دنیا میں وہ شاید ایک آدھ ملک ہیں جس کے پاسپورٹ پہ لوگ اسرائیل سفر نہیں کر سکتے، اور ہم بڑے کلیئر ہیں اپنے موقع پہ. آپ کو لگتا ہے کہ یہ سارا کام جو ہے 3 ہفتے پہلے ہونا چاہیے تھا؟ حکومت کی رائے لیے سارے معاملے میں بھی جب اتنا سارا کچھ ہو گیا، جتنے واقعات ہو گیا، اس کے بعد حکومت حرکت میں ہے اور آج بھی آپ یہ کام 3 ہفتے پہلے ہونا چاہیے تھا. بالکل کام ساتھ ساتھ جاری تھا. زیادہ تر جو ایونٹس ہوئے اس میں کسی قسم کا جانی مالی نقصان نہیں ہوا سوائے ایک افسوسناک ایونٹ کے. اور حکومت کی کوشش ہوتی ہے کہ طاقت کا کم از کم استعمال ہو. صوبوں نے یہی کیا ہے، سارے صوبوں نے اس پہ بڑی ذمہ داری کا مظاہرہ کیا ہے. لیکن آپ کے کیمروں کو ہمیں ہمارے ان بہن بھائیوں کو اور اس پاکستانیوں تک یہ آواز جانی چاہیے کہ جنہوں نے اسلام کی تعلیمات کو بھی سامنے نہیں رکھا اور پاکستان کے آئین کو بھی نہیں رکھا. شرم کی بات ہے.
यानी एज ए पाकिस्तानी ये मैं इस पे शर्मिंदगी की बात है कि आप मुसलमान भी हैं, इस्लाम की तालीमात क्या है, कुरान और हदीस क्या कहता है, फतवे क्या है, पाकिस्तान का आइन क्या कहता है, और एहतजाज करवाने के 20 तरीके हैं। कानून के दायरे के अंदर एहतजाज जितना मर्जी करें, उसके लिए फैसिलिटेट करेंगे। ये शर्पसंदी है। एहतजाज और शर्पसंदी में फ़र्क होना चाहिए। एक्शन हुआ है, भरपूर हुआ है। मैं तमाम सूबों को इस बात पे शाबाश देता हूँ कि उन्होंने वज़ीर आज़म पाकिस्तान और के हुक्म पर और अपनी ज़िम्मेदारी समझते हुए तमाम सूबों ने, और मैं ये भी मुबारकबाद और खुशी का इजहार करता हूँ कि पाकिस्तान की तमाम सियासी पार्टियों ने, खुसूसन मजहबी जमातों ने इस पे बड़ी ज़िम्मेदारी का मुजाहरा किया और अपने आप को इन तमाम वाक़यात से अलहदा रखा है। थैंक यू वेरी मच सर।